آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ رواہ مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے. جنازے سے متعلقہ احکام و مسائل پر احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. جو شخص قریب المرگ ہو یعنی ایسا محسوس ہو کہ یہ شخص اس بیماری میں فوت ہونے والا ہے یا کسی حادثے وغیرہ میں وہ اتنا زخمی ہو جائے یا ایسی حالت ہو جائے کہ ارد گرد والوں کو محسوس ہو کہ اب یہ شخص رخصت ہی ہونے والا ہے، تو ایسے میں قریب موجود لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس شخص کو یہ تلقین کریں کہ لا الہ الا اللہ کہا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا اس دنیا میں آخری بات لا الہ الا اللہ اس نے کہہ دی، یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اس لیے یہ ایک بڑا قیمتی اور اہم موقع ہے. اس موقع پہ اپنے قریب المرگ شخص کو، قریبی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے. یہاں سے علماء کرام نے ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم. یہ کم جو ضمیر ہے کہ اپنے قریب المرگ لوگوں کو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے. اگر کسی شخص کے سامنے کوئی کافر فوت ہو تو کیا اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے گی یا نہیں؟ تو اس معاملے میں تلقین نہیں بلکہ دعوت پیش کی جائے گی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی جو آپ کی خدمت کرتا تھا بیماری میں تیمارداری کے لیے گئے اور وہ قریب المرگ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت پیش کی کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرو. تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس کے والد نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. تو اس نے فوت ہونے سے پہلے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا. تو اس لیے جو بندہ کافر ہے اس کو تو دعوت پیش کی جائے گی کہ آپ کا آخری وقت قریب ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اسلام قبول کریں. اور جو بندہ مسلمان ہے اس کو صرف لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے گی. اب تلقین کیسے کی جائے گی؟ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس لیے کہ ممکن ہے شیطان اس سے کہلوائے میں نہیں پڑھتا، تو اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے. تلقین اس طرح ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھا جائے تو جس کی بنیاد پر وہ سنتے سنتے اس کو ادا کرنے لگے. تو یہ اس انداز میں حکمت کے ساتھ قریب المرگ شخص کے لیے لا الہ الا اللہ کی تلقین ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ہر وقت ہی خیر خواہی والا ہوتا ہے. اب یہ بندہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے تو ارد گرد والوں کو خیر خواہی برتتے ہوئے اس کے آخرت کے بہتر ہونے کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ نہیں کہ بس ایک گریہ ازاری ہے اور ایک جو ہے آہو بکا ہے اور اس میں جو ہے بعض لوگ اونچی اونچی آواز سے بینڈ ڈالتے ہیں، دو ہتھڑ مارتے ہیں اور عجیب عجیب آوازیں کسی جاتی ہیں، کس کے ذمہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو اور ابھی تمہارے جانے کا وقت نہیں تھا، اور اونچا اونچا. اور بعض لوگ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں سے لڑنے لگ پڑتے ہیں کہ جی تم نے یہ کر دیا، ایسا کر دیا. تو ان سارے مواقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے تھامنا اور اس بات کی فکر کرنا کہ جو جا رہا ہے اس کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے.
تو بندہ مومن خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے، لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کی تربیت ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی بھی اس معاملے میں تربیت کرے اور اپنے ارد گرد جو لواحقین ہیں، گھر والے ہیں، ان کی بھی تربیت کرے کہ اگر ایسا کوئی وقت ہو تو بجائے شور ڈالنے کے اور بین کرنے کے اور ادھر ادھر دوسروں پر الزام تراشی کرنے کے، بندہ اپنے قریبی لوگوں کے، مریضوں کے پاس اچھے انداز میں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے والا ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔